بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان مبارک جس کے آنے کا انتظار تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جانے کا پتہ نہیں چلتا کہ کیسے دن جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں۔ ایک عشرہ جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے معاملات پورے ہو گئے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے دیگر بہت ساری عبادات کے ساتھ ساتھ ایک عبادت قرآن پاک کی تلاوت، یہ میں کتنی کر چکا ہوں ابھی تک؟ بس یہ آج کا سوال ہے، یہی ہمارا آج کا درس ہے۔ میں قرآن پاک کی کتنی تلاوت کر چکا ہوں، ان 10 دنوں میں میری پروگریس کیا رہی ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے، شروع میں جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم بعد میں سست پڑ جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے بعض اوقات اب جب ہم نام لیں نا، کوئی اللہ کے راستے میں دینے کی بات ہو، صدقات زکوٰۃ کی بات ہو، تو ہمیں فوراً امیر لوگ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تو امیر لوگوں کا کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی نبی علیہ السلام کے دور میں بھلے کھجور کے کچھ دانے دے دے وہ دے دیا کرتا تھا۔ قرآن پاک کی بات ہو تو ہمارے ذہن میں فوراً قاری صاحبان آ جاتے ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں اچھی آواز دی ہے، قرآن پاک انہیں حفظ ہے، وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرواتے ہیں، شبین دیگر۔ ہمارے ذہن میں فوراً وہ آ جاتے ہیں، تلاوت ان کی ہوتی ہے۔ جی عام بندے کی کیا تلاوت ہے؟ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو عام دکاندار ہے، جو عام مزدور کار آدمی، وہ کہتا ہے میں کہاں پڑھ سکتا ہوں۔ غلط سوچ ہے یہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کے حوالے سے کچھ گزارشات ذہن میں رکھ لیں کہ جو قاری صاحب ہیں نا، قرآن پاک کے جو ماہر ہیں، ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ان کا بہت بڑا ایک درجہ اور معاملات ہیں، اس تک تو نہیں، لیکن فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں اسے دقت ہوتی ہے۔ میرا الحمدللہ اس مسجد میں 20 سال مجھے مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ میں کتنے ایسے دوستوں سے ملا ہوں جو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، کتنی دفعہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نہیں پڑھ پایا۔ اچھا وہ کچھ عرصے بعد بیٹھ جاتے ہیں، جی میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ خصوصاً یہ ان کے لیے ہے، یا بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، غریبی وقت تھا نہیں پڑھا اور اب جو ہے شوق ہے پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے خاص طور پہ جو بھی بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، ساتھ والا بندہ 2 سپارے پڑھ کے چلا جاتا ہے، وہ بیچارہ 2 صفحے نہیں پڑھ سکتا، وہ اس پریشانی میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اتنا پڑھ چکا میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، پھر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ، ان کے لیے نبی صاحب فرمایا وہ بندہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اسے مشکل پیش آتی ہے، اللہ رب العالمین اس مشکل سے پڑھنے والے کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان کے الفاظ ہیں، دوہرا اجر، ڈبل۔ تو پھر ہمیں پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ پھر ایک اور بات ہے، ایک بندہ کہ جی میں بالکل بھی، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، یہ غلط بات ہے۔ ان کے لیے بھی سن لیجئے، حافظ صاحبان، قاری صاحبان جو ہوتے ہیں ان کی خوش نصیبی ہے، اللہ پاک قیامت والے دن انہیں کہیں گے اقرا، پڑھو، اور جیسے دنیا میں پڑھتے تھے پڑھتے جاؤ، اور یہ درجات جو ہے یہ چڑھتے جاؤ، اوپر جاتے جاؤ، تمہارے درجات اوپر ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا، محدثین یہ بات کہتے ہیں صرف قاری صاحبان کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک کا ہر دل میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا نا، اللہ پاک ہر اس بندے سے کہیں گے، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں معاملہ نا، عرب کنٹریز میں اسکول کے بچے پڑھتے ہیں، بڑے بندے پڑھتے ہیں، اور ان کا قرآن پاک سے ایک تعلق اور رابطہ ہوتا ہے، پوچھتا ہے آپ کو یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، یہ صورت یاد ہے، مجھے اتنے سپارے یاد ہیں۔ ہمارے ہاں قاری صاحبان تراویحاں پڑھاتے ہیں، عرب کنٹریز میں ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ قاری صاحب نہیں ہے، قرآن پڑھ ٹھیک سکتے ہیں، حافظ نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے لوگوں کو امامت کرواتے ہیں، اور شرعاً یہ بات درست ہے، اس کی اجازت موجود ہے، تراویح پڑھا دیتے ہیں وہ۔ کیوں؟ قرآن پاک سے تعلق ایسا ان کا۔ جس بندے نے جتنا قرآن پاک یاد ہے نا، جس کو ایک تو یہ شوق پیدا کریں کہ میں کچھ صورتیں یاد کر لوں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں یاد کر لوں۔ اور میں اس دن بھی ایک دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا واٹس ایپ یہ جو ہے موبائل ٹچ، اس سے ہم ویسے تو الٹے کام تو سارے ہی کرتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی قاری صاحب سے اتنا رابطہ کر لیں کہ حافظ صاحب میں آپ کو نا 24 گھنٹے میں ایک میسج کیا کروں گا، میں قرآن پاک دیکھ کے نا ایک آیت، آدھی آیت، ایک لائن، آدھی لائن یاد کروں گا، بغیر دیکھے میں آپ کو سنایا کروں گا، میسج بھیجا کروں، آپ سن کے دیکھا کریں میں نے صحیح پڑھا ہے۔ اگر شوق ہو دل میں تب کی بات ہے نا، آگے سے قاری صاحب ہاں یا نہ میں جواب دے کے آپ کی اصلاح کر دیں گے، لیکن یہ شوق کہاں سے لائیں ہم؟ کہا جس کو جتنا قرآن یاد ہے اللہ پاک اس کا، مجھے نہیں قاری صاحب صرف
کہیں گے تجھے اتنا آتا ہے تو پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں پہ تیری تلاوت ختم ہے وہاں پہ تیرے درجات ختم. لیکن یہ ہر بندے کے لیے جس کو جتنی صورتیں جتنے سپارے یاد ہیں، شوق ہونا چاہیے اس معاملے کا. ہمیں آتا ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں آتا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ایسا کون سا بندہ ہے، ایک بندہ اس وقت مسجد میں ایسا نہیں ہے میرے علم کے مطابق، آپ بھی کہیں گے، جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نہ آتی ہو. کوئی ہے تو مجھے بتا دے، درس کے دوران پوچھ رہا ہوں. کوئی ایک بندہ اٹھ کے یہ کہہ دے حافظہ مجھے کل احد نہیں آتی، میں نہیں پڑھ سکتا اس کو. آئیے نبی علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں. ہم تو اردو زبان ہے نا، اردو، پشتو، پنجابی، ہند کو بولتے ہیں نا ہم. وہ عرب لوگ تھے، قرآن پاک کی زبان عربی زبان ہے. ان کو بھی بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے تھے تو ایک صحابی بیٹھ کے صرف یہی صورت پڑھ رہے تھے بار بار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر پڑھتے صحابہ کرام نے دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہم تقالونہا، انہوں نے سمجھا شاید یہ کیا ہے، یہ چھوٹی سی ایک صورت اور اسے ہی بندہ بار بار پڑھ، یعنی ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑے اجر و ثواب والی چیز نہیں ہے. ممکن ہے ان بیچاروں کو یاد ہی یہ صورت ہو صرف، اس لیے وہ قرآن کی محبت میں بار بار پڑھتے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی، کر یہ اسی صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے بندہ بیٹھ کے، کتنی دیر ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ صورت ہے کیا؟ تمہیں پتہ ہے یہ قل هو اللہ احد جو صورت ہے یہ ہے کیا؟ اللہ اس پہ کتنا خوش ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا جو ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 10 پاروں کا ثواب دیتے ہیں. تو حساب لگائیں ذرا. یہ وہ باتیں نہیں ہیں بعد میں آپ کو پتہ چلے گالی جھوٹ سی، یہ تو فلانے مولوی صاحب نے کیا سی، یہ فلانے نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث ہیں اس بارے میں. ایک سورت سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں، جنت میں نبی علیہ السلام فرمایا اللہ پاک اس بندے کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو مجھے تو اللہ کے فضل سے سورہ فاتحہ بھی اسی طرح یاد ہے، قل احد بھی اسی طرح آتی ہے. بعض لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے سورہ فلق، سورہ ناس یا 4 کل شریف بھی آتے ہوں گے، آپ کو ایسے دوست ہوں گے. آیت الکرسی یاد ہوگی، ایسے دوست ہوں گے. سورہ رحمان کی کچھ آیتیں ہیں، سورہ رحمان یاد ہوگی، سورہ یاسین یاد ہوگی. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے. اگر ترتیب سے قرآن پاک نہیں بھی پڑھنا آتا نا، جتنا یاد ہے، جو آیات یاد ہیں اسی کو بار بار پڑھا کریں، اسی کو بار بار پڑھا کریں. اصل میں ہمیں قرآن کی لذت کا پتہ نہیں ہے نا. وہ عرب لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے، اور خاص طور پہ وہ بندہ جسے قرآن کی لذت سے آشنائی حاصل ہے وہ تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. قرآن پاک اس اللہ کا کلام ہے. آپ جب اس کو پڑھتے ہیں نا، آپ رب کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، گویا اللہ پاک سے آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی ایک برکت ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے رحمت کے، اللہ پاک کی مدد حاصل ہوتی ہے. آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ، آپ کا پاؤں، آپ کا جسم، اس میں ایک تاثیر اور قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانی کر دیتے ہیں. اور حدیث موجود ہے کہ جو بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو جائے نا، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن ہے، جو بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو جائے، دعا نہ بھی مانگے، وہ میرے ذکر اور یاد میں مشغول رہے، اللہ پاک کہتے ہیں میں اسے بنا مانگے بہت کچھ عطا کر دیتا ہوں. سمجھیں اس بات کو. میرے خیال سے اگر مولوی صاحب، آخری بات ہے، بات تھوڑی لمبی ہوگی، مولوی صاحب آرام نہ کھاتے ہوں، یہ شرط ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آرام نہ کھاتے ہوں، کسی بڑے گندے کام میں ملوث نہ ہونا بندہ، تو آپ کبھی کسی مولوی صاحب کو روتا ہوا نہیں دیکھیں گے. مولوی صاحب کو روتا ہوا نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے مسکراہٹ والا چہرہ ہے، ہنستا بستا، صاف ستھرے کپڑے، اپنے کام سے کام ہے. وہ کبھی بیٹھ کے کسی کے آگے رویا نہیں کہ میرے خرچے نہیں پورے ہو رہے، میرے معاملات نہیں پورے ہو رہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا، ماشاءاللہ، جب دیکھا شاش میں شاش، خوش، تھوڑی سی تنخواہ، مناسب سے پیسے، بچے اللہ دیتا ہے، گھر بار معاملات اللہ ایسی برکتیں ڈال دیتا ہے سارے میں. ان کے پاس ہوتی کیا چیز ہے ایکسٹرا جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ ان کے پاس یہی چیز ہوتی ہے کہ قرآن پاک سے ان کا تعلق آپ سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. اس کی برکت سے ان کی نسلیں جو ہیں وہ آگے قرآن سے وابستہ بعض اوقات ہو جاتی ہیں اور مزے میں رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں. اور میں نے الحمدللہ اس فیلڈ میں کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ قرآن کے ساتھ بندہ منسلک ہو، ہم سے اچھا ہو گیا بندہ. فلاں کے بچے قرآن پاک کی تعلیم میں پڑھے، ہمارے بچوں سے بہت آگے نکل گئے. یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، یہ اسلامک یونیورسٹی میں،
ہمارے استاد میں کہتے تھے حافظ بندہ جو ہوتا ہے وہ باقیوں سے تیز ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن ہے، سینے میں قرآن. کہتے ہیں میری فیلڈ کا یہ تجربہ ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں میں نے جتنے حافظ لڑکے دیکھے ہیں نا باقیوں سے وہ اپنی فیلڈ میں انگلش میں دیگر زبانوں میں آگے نکل جاتے. کیوں؟ یہ اللہ پاک کے قرآن کی برکت ہوتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر اس میں بھی میں تلاوت نہ کر سکا، اس میں بھی قرآن پاک اسی طرح پڑھا رہا، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہر مہینوں کچھ مہینوں کے بعد مسجد سے قرآن پاک اٹھا کے میں دے کے آتا ہوں. اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں. قرآن پاک بہت زیادہ پڑھے ہیں ہمارے پاس، اور ہر مسجد کا یہی حال ہے، پڑھنے والے بندے نہیں ہیں. ابھی آپ بائی جائیں کچھ قرآن پاک کے اوپر ایسے حال لگائیں گے تھوڑی سی دور پڑی ہوگی. کیوں؟ پڑھنے والا کوئی نہیں ہونا. تقسیم والے بہت ہیں، نام بہت ہیں. میں اپنے والد صاحب کے لیے 10 قرآن پاک رکھ کے یہاں پہ رکھ جاتے ہیں لوگ. تو والد صاحب کے لیے 10 قرآن نہ رکھ یار، تو 10 منٹ بیٹھ کے تلاوت کر، والد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، وہ 10 قرآن پاک رکھنے سے شاید بہتر ہو جائے گا. پتہ ہی نہیں لوگوں کو اس بارے میں. تو قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن اور روزے اللہ کے حضور سفارش پیش کریں گے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن پاک اور اس روزوں کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول کر لے گا. تو یہ مجھے اور آپ کو توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.